السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس سے مراد وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں تذکرہ آیا ہے، یعنی انبیاء ایک دوسرے میں درجات میں مختلف ہیں، کسی کی فضیلت کسی بات میں ہے، کسی کی فضیلت کسی بات میں ہے، یعنی یہ کلی طور پر ایک مجموعی طور پر فضیلت نہیں ہے، جزوی طور پر، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ قد دیا جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا جو کسی دوسرے نبی سے نہیں کیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر جو ہے فضیلت مراد نہیں ہے، جزوی طور پر ہے کہ کسی کو کسی چیز میں دے دی، کسی کو کسی چیز میں، لیکن اوورآل تمام انبیاء میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، ولا فخر، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے میں نے کلام کیا، مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور کچھ کو میں نے واضح دلائل دیے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہو جائیں، یہ ہر نبی کے دور کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی تسلی رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حرص تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ اب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک نبی کو اگر دوسرے سے افضل سمجھتے ہیں تو نعوذ باللہ دوسرے نبی کی تحقیر کرنا مقصد ہو، ان کو کمتر سمجھنا مقصد ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، یعنی اس فضیلت سے مراد وہ فضیلت ہے جس میں انبیاء کا آپس میں مقابلہ کیا جائے اور مقابلہ کر کر ایک کو دوسرے سے کمتر دکھایا جائے، یہ فضیلت دینا جائز نہیں ہے۔ وہ فضیلت جو اللہ نے دی ہے، یعنی ایک کو وہ معجزہ دیا جو دوسرے کو نہیں دیا، اس کے اندر ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان پر جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے نا، وہ اپنی جان اور مال کی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنے راستے میں نکلنے والوں سے کوئی چیز مانگی، ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، اپنی جان لگا دو میرے راستے میں اور اپنا مال لگا دو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، یعنی اس دن بالکل کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ آج اللہ کے راستے میں اپنی جانیں اور اپنے مال قربان کر کے اپنے لیے سامان تیار کر لو، کہ تمہیں یہ سب کچھ یہاں پر ہی چھوڑ کر جانا ہے، یہ تمہاری کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن پاک کی تمام آیات میں سے سب سے افضل ترین آیت وہ آیت الکرسی ہے، اور اسے سید الآیات کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات کی یہ سردار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک طویل حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، تمہیں پتہ ہے، ابو المنذر سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے فضیلت کے اعتبار سے؟ ویسے تو بڑی آیت آگے آ رہی ہے، لیکن یہ فضیلت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ آیت الکرسی، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ تیرا علم مبارک ہو، یعنی یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 دن تک چور آتا رہا، ان کے پاس صدقہ فطر جمع ہوا تھا، اس پر ان کی ڈیوٹی تھی، 3 دن تک چور آتا رہا، اور وہ بعد میں بہانہ بناتا کہ میں غریب ہوں اور صرف اس وجہ سے میں جو ہے وہ یہاں آتا ہوں، وہ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو پھر
حضرت ابو ہریرہ نے سارا قصہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جب اس چور کو تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ نہیں چھوڑ رہے تھے نا کہ میں تجھے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، تو اس نے درخواست کی، اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے. اور وہ بات اس نے یہ بتائی کہ جب بھی تم اپنا مال رکھا کرو تو تم اس پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے اور آئندہ کوئی اس کو چرا نہیں سکے گا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ خود جھوٹا تھا، اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بات کرنے والے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، فرقوں کے تعصب کی وجہ سے کہ فلاں اہل حدیث ہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، فلاں بریلوی ہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. یاد رکھیے اسلام ہمیں فرقوں کی تعلیم نہیں دیتا، اور قیامت کے دن ہم سے یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ تمہارا کس فرقے کے ساتھ تعلق تھا. ہم سے سوال ہوگا بتاؤ اللہ کے کتنے احکامات پر تم نے عمل کیا، من ربک ما دینک من نبیک، یہ ہم سے سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ کس فرقے کے تم پیروکار تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں حق بات بتاتا ہے، جو اتھینٹک ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. اسی طرح آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت میں داخلے کے لیے اسے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روکے گی، تو وہاں پر موت آئے گی ہی نہیں، یعنی وہ ضروری طور پر انسان جنت میں جائے گا. اب آیت الکرسی کے اندر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک دعویٰ کیا ہے. وہ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود، سچا معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ہی معبود برحق ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی 11 دلیلیں پیش کی ہیں. پہلی دلیل الحج، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یعنی اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان کو بیان نہیں کر سکتی. دوسری دلیل القیوم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. قیوم اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی سہارے کے خود بھی قائم ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے. بغیر کسی سہارے کے خود بھی قائم رہتا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، یعنی کبھی بھی وہ سو نہیں سکتا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے اٹھتے ہی فرمایا اللہ اونگ اور نیند سے پاک ہے، اگر اللہ سو جائے تو قیامت کا نظام درہم برہم ہو جائے، اس لیے وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے. چوتھی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے اس بات کی دلیل پیش کر دی کہ میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کا سب کچھ میرے اختیار میں ہے، ساری چیزیں میری ملکیت ہے. پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا قیامت کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہم مختلف انبیاء کے پاس، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف پیغمبروں کے پاس ہم جائیں گے، سب انکار کر دیں گے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ لسٹ دیں گے کہ اس کی آپ سفارش کر سکتے ہیں. یعنی قیامت کے دن نہ کوئی سفارش کرنے والا اپنی مرضی سے سفارش کرے گا، اور جن کے بارے میں سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہو کر آئیں گے، منتخب ہو کر آئیں گے. اس کے بعد چھٹی دلیل ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی جو چیزیں حاضر ہے غائب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے.
7ویں دلیل ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اللہ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی چرا نہیں سکتا۔ اللہ جتنا چاہے اپنی مخلوق میں سے جس کو جو مرضی سکھا دے، کوئی اس کے علم کے اندر جھانک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا تھا تو دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک چڑیا نے 2 ٹھونگے مارے، تو خضر نے موسیٰ کو بتایا کہ جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے لیا ہے، ہم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 8ویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کے اوپر ہے، اس کی کرسی، اس کا عرش اس کے اوپر ہے، ہم اس کی کیفیت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح 9ویں دلیل ہے ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس کو تنگ نہیں کرتی، اس کو تھکاتی نہیں ہے، کہ وہ دن رات جب سے یہ کائنات بنی ہے وہ تب سے ان کے نظام کو چلا رہا ہے، یہ چیز اس کی تھکاوٹ میں یہ بالکل اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح 10ویں اور 11ویں دلیل وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ یہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اب لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر داخل ہو کر ہم کسی کو نماز کا جب بار بار کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دین میں تو سختی نہیں ہے، آپ تو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ دین کے اندر جب ہم داخل ہو جاتے ہیں پھر تو بڑی سختیاں ہیں نا، کہ چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، زنا کرے گا تو حد لگائیں گے، شراب پیے گا تو حد لگے گی۔ اس کا مطلب ہے کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں، یعنی آپ کسی کو دھکے سے کلمہ نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا کڑا کیا ہے؟ قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ جو اس کو تھام لے گا وہ ٹوٹنے والا کبھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ لیکن کافر جو ہیں ان کے دوست طاغوت ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اسلام کا اصل مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ آگ سے نکل گیا۔ یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے نبی کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی بات رکھی کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، اور اس ٹائم پر ان کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کی اور وقت کے بادشاہ کی بھی پوجا کرتی تھی، ان کے اتنے رب تھے۔ تو اس کے ساتھ پھر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اس نے کہا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں، یعنی اللہ نے اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پاور دی ہوئی تھی جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہرانے کے لیے ایک نئی دلیل پیش کر دی، کہا میرا رب سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تم ذرا مغرب سے لے آؤ۔ فبہت الذی کفر، تو جس نے کفر کیا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا کہہ دیا اس نے، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹا ہے، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اگلی آیت کے اندر ایک خاص ایک عجیب واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر یہ ثابت کیا کہ میں مردوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ کچھ لوگ اس کا نام عزیر بتاتے ہیں، لیکن کہیں بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس شخص کا نام عزیر تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک سلایا، 100 سال کے بعد جب اس کو اٹھایا اس نے اللہ سے سوال کیا تھا یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں، اطمینان کے لیے، وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا، 100 سال بعد اس کو زندہ کیا اور اس کو دکھایا دیکھو تمہارا کھانا ابھی بھی فریش ہے، تمہارا پانی ابھی بھی درست ہے، اس کے اندر کوئی اسمیل کچھ نہیں، تمہاری سواری ابھی بھی بالکل تندرست ہے، یہاں سے ہی دیکھ لو،
کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر اگلی آیت کے اندر وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام 260 آیت کے اندر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کے لیے، ان کو یقین تو تھا لیکن عین الیقین، آنکھوں کے ساتھ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ یا الہی مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کہا کالا بلا، یا اللہ ایمان تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ چیز زیادہ ہمیں ہمارے ایمان کے اندر پختگی کا سبب بنتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیے، ان کو خوب آپ مانوس کر لیجئے، یعنی خوب پہچان کر لیجئے کہ یہ وہی پرندے ہیں، اور ان پرندوں کو بھی آپ اپنے ساتھ بالکل صحیح اٹیچ کر لیجئے. پھر ان کو مختلف ان کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت مکس کر دیجئے. اس کے بعد ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دیں. جب آواز دی تو وہ سارے علیحدہ علیحدہ، وہ جس کا جدھر جدھر ٹکڑا تھا وہ سارے آپس میں ملے اپنا اپنا اور زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے کہ میں غالب اور حکمت والا ہوں. یہ بات اللہ نے ثابت کر دی کہ میں مردوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں. اس کے بعد پھر مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، یعنی آیت نمبر 261 سے لے کر آگے تقریباً 3-4 رکوع اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کے اندر بیان کیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے. پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کوئی کھیت کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. پھر ان 7 بالیاں جو ہوتی ہیں ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو یہ 700 ہو گئے. اس طرح اگر کوئی خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ساتھ آداب بھی بتا دیے کہ صدقہ کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، کہ اس میں ایک تو صدقہ دینے کے بعد تم نے احسان نہیں جتانا کہ اس کے پیچھے پیچھے پھرو، جب کوئی موقع آئے تو اس کو کہو کہ میں نے تجھے فلاں موقع پر یہ دیا تھا، فلاں موقع پر یہ دیا تھا. اور دوسرے نمبر پر اس کو تکلیف نہیں دینی کہ جہاں وہ بیٹھا ہو اور اس کی عزت کا مقام ہو وہاں آپ لوگوں کے سامنے بتا دو یہ تو وہ ہے جو مجھ سے لے کر کھاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول وہ تو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جو تکبر سے اپنا کپڑا لٹکاتا ہے، دوسرا وہ جو احسان جتانے والا ہے، اور تیسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آیت نمبر 263 کے اندر قول معروف کے اندر یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سوال کرنے والے کو ڈانٹیں، غریب کو ڈانٹیں، اس کی انسلٹ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو صدقہ نہ دیں. جو دے کر آپ اس کی انسلٹ کریں تو آپ یہ کریں شروع میں ہی اس کو اچھی بات کہہ کر رخصت کر دیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، یا جب ہوگا تب دوں گا، اس طرح کا کوئی بھی کلمہ استعمال کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں آیت نمبر 264 کے اندر یہ حکم دیا کہ اگر تم صدقہ دینے کے بعد احسان جتاؤ گے یا تکلیف دو گے تو اس سے تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو صدقہ دینے کا اصول یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی کہ ایک چٹان ہے اونچی، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، بارش آئے گی تو اس کی ساری مٹی صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دھل جائے گی. تو اسی طرح وہ بندہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے یا مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی اس کو آندھی آئے گی، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، وہ سارا کچھ احسان جتا کر اپنی ساری نیکیاں ضائع کر لیتا ہے. لیکن اسی کے بعد 265 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کو کیا ثواب ملے گا، کہ ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے کہ جو اونچی جگہ پر باغ ہے اس کو اگر فل بارش نہیں بھی ملتی، تھوڑی سی بارش، ہلکی سی فوار بھی اس پہ پڑتی ہے
تو اس کا دگنا پھل ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں بھی کر سکتا، تھوڑا سا بھی مال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر اس میں خلوص ہوگا تو اس کو دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کریں گے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر کوئی انسان بڑھاپے کے اندر چلا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، اس نے اپنی اولاد کو تعلیم نہ دی ہو کہ میرے بعد کاروبار کیسے سنبھالنا ہے، وہ مرا تو بعد میں کوئی آندھیاں طوفان چلے، کوئی آگ آئی، اس کی ساری جو پراپرٹی تھی، جو اس کی باغات تھے، وہ سب کچھ ضائع ہو گئے۔ اسی طرح وہ انسان ہے کہ جو ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، لیکن آخر پر مرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ لوگوں کی نکاح کے اندر جنتیوں والے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں والے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے نیت پر ہے ابتدا کے اندر بھی، ایسے ہی خاتمے پر کہ اس کا آخر انجام کس بات پر ہوا ہے، آخر وقت میں آیا وہ اللہ کے ساتھ اٹیچ تھا یا نہیں تھا۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہ کہو، اس کے سامنے اونچی آواز سے خود پڑھو، وہ تمہیں دیکھ کر پڑھنے لگ جائے، اگر تمہیں کہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، اس لیے منع کیا کہ اس کو نہ کہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے راستے میں پاکیزہ اور عمدہ چیزیں جو ہے وہ خرچ کرو، نکمی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو، کیونکہ اگر تمہارے حصے میں آئیں تو تم ان کو نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں برتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو ہمیشہ تمہیں یہی حکم دے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تمہارا مال کم ہو جائے گا، یا وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ برائی کے راستوں میں خرچ کرو، تم نے اس کی بات نہیں ماننی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال چھین لے۔ اسی طرح صدقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظر کو ماننے کے بارے میں بتایا کہ جو تم نظر مانتے ہو اس کو بھی تم پورا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر ماننے سے تقدیر آگے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی نے نیک کام کی نظر مانی ہوئی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے، لیکن اللہ کے ساتھ شرط نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ چھپا کر بھی دینا چاہیے اور ظاہر کر کے بھی، یعنی آپ موقع دیکھیں۔ نفلی صدقہ ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے چھپا کر ہی دیا جائے، کیونکہ جن 7 بندوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اس طرح چھپا کر صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں میری رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ للفقراء الذین احصروا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے کمزور ہیں اور تجارت وغیرہ کرنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو خود ہی ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی دین کے راستے میں ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ کے راستے کے اندر دن رات مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ اللہ ان کو ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 74 تک اللہ تعالیٰ نے 14 آیات کے اندر صدقے کا حکم دیا۔ صدقے کے بارے میں بہت حدیث ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے ان سب کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 274 کے بعد سود کا ذکر کیا کہ لوگوں کو اپنا مال بڑھانے کی کتنی ہرس ہوتی ہے۔ ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھانا، زیادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی اس طرح سے قرض دیتا ہے کہ وہ اس پر بڑھا کر مال لیتا ہے تو اسلام کے اندر یہ سب کچھ حرام ہے، اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے والا سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور سود کی سب سے کم ترین شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے،
نعوذ باللہ، یعنی اس قدر یہ خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بڑھتا ہے اور سود جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی آج سے کوئی بھی سود اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ آیت نمبر 280 کے اندر یہ حکم دیا کہ اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر سود ڈالتے جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو مہلت دیں جب تک اس پر آسانی آ جاتی ہے۔ پھر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ آیت نمبر 281 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سب سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 281۔ اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم آیت نمبر 282، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لین دین کے احکامات سکھائے کہ اگر آپ لین دین کا ادھار کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اگر تو نقد و نقد ہو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ ادھار کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ لکھ بھی لیں، نمبر 2 گواہ بھی جو ہے وہ قائم کر لیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل کو آپ کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، نہ لینے والا نہ کوئی جو ہے وہ زیادتی کر سکے، نہ دینے والا کوئی کمی کوتاہی کر کے زیادتی کر سکے، کہ مسلمانوں کے آپس میں معاملات جو ہیں وہ بالکل درست رہیں۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی جج بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جج بنایا کہ 2 عورتیں گواہی دے سکتی ہیں، ان کی ایک مرد کے برابر گواہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر تم سفر کے اندر ہو اور وہاں پر تمہیں لکھنے والا نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں پر بھی تم اسی طرح کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کسی کو دے دیں اور آپ اس سے کہیں جب میں آپ کی چیز واپس کروں تو آپ سے اپنی چیز واپس لے لوں۔ اسی طرح پھر سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے 284 اور 285 کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بھی وہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے جو دلوں کے اندر باتیں آتی ہیں ان کے اوپر بھی تم سے محاسبہ لے گا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ تو اس میں سورہ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جو شخص رات کو ان کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہیں شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 83 تک یہ تمام آیات نجران کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، عیسائی تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کو جواب دیا اور ان کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نے بتایا عیسیٰ جن کو تم رب مانتے ہو وہ فوت ہو جائیں گے، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گا وہ صرف اللہ ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 83 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل دیے اور ان کے سامنے یہ باتیں واضح کی۔ آپ ان کا ترجمہ جب اچھے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ پھر اسی طرح اس میں محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں آتا ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، جیسے عبادات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ متشابہ وہ آیات ہیں کہ جو ہماری عقل جن تک نہیں پہنچ سکتی، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، تقدیر کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ہے، یہ تمام باتیں متشابہات ہیں، تو ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر بہت خوبصورت دعا ہے آیت نمبر 8 کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو اس میں دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف جو ہے وہ دلائل دیے کہ فرعون کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو غرق کیا۔ اگر تم بھی انہی عقائد پر پابند رہو گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قد کان لکم آیا،
آیت نمبر 13 کے اندر بدر کے میدان کو تھوڑا سا بیان کیا کہ دیکھو اس دن کیا ہوا تھا کہ میں نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح دی، کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں اللہ کیسے ان کو غالب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے اگلی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو سب سے زیادہ دنیا میں کھوتا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے، یعنی مختلف چیزیں بتائیں، عورتیں، بیٹے، خزانے، سونا چاندی اور سواریاں، جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد جس فتنے کا مردوں کے لیے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ عورت کا فتنہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا دنیا کا بہترین فائدہ نیک عورت ہے، یعنی اگر عورت اچھی ہوگی تو اس مرد کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، اور اگر عورت بری ہوگی تو اس انسان کی دونوں چیزیں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تو جنتیں ملیں گی، پھر اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور کیا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ نے بتایا وہ کون ہیں، یہ بڑی اہم خوبیاں ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے آیت نمبر 17 کے اندر، کہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، فرما برداریاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔ یہ بڑا اہم وقت ہے، تہجد میں سب اس کو جاگنے کی عادت بنائیں، جیسے رمضان بھی آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ٹائم خود آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور بول بول کر بتاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر کوئی بھی یہودی یا عیسائی ہے وہ میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی اپنے پہلے دین پر ہی باقی رہے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اسے ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، تو انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ پھر آیت نمبر 24 کے اندر ان کے ایک غلط دعوے کا تذکرہ ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم صرف 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی، یہودی کہتے تھے، تو ہم صرف 40 دن جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا کہ یہ یہودیوں کی غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے سارے نبی ہم میں سے آئے ہیں، اب یہ نبی عربوں میں سے ان میں سے قریشوں میں سے بنو ہاشم سے آئے، لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بادشاہت کا اختیار میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں نبی بناؤں، میں جسے چاہوں نبوت چھین لوں، تمہارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی نیکیاں جب برائیاں کچھ بھی کرو گے اس کا تمہیں اجر میرے پاس ملے گا۔ آیت نمبر 31 کے اندر کل ان کنتم تحبون اللہ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا کہ جو بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہودی کہتے تھے نا ہم اللہ کے محبوب ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ میرے نبی کی بات مانے، میرے نبی کی اطاعت کرے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، اور پھر خاص کر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور عیسائیوں کو یہ بتایا کہ مسلمان بھی مریم کو مانتے ہیں، مسلمان بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ پھر مریم علیہ السلام کا خاص تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا اور اس کو پورے جہان کے لیے نشانی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو بھی کہ ان کی ماں نے جب نظر مانی تھی یا اللہ مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اس کو تیرے راستے میں لگاؤں گی، جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی، کہا یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے خوب پتہ ہے یہ کیا ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ اس بیٹی کو میں شیطان سے محفوظ رکھوں گا،
اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کی والدہ کی دعا قبول نہیں کی کہ مجھے بیٹا دے، آگے نواسا دے کر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہماری دعا ہمارے بارے میں تو قبول نہیں ہوتی، اللہ نے ہماری نسلوں کے لیے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم کو اور اس کے بچے کو شیطان سے محفوظ رکھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ روتا ہے، مگر مریم اور اس کے بیٹے کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا۔ پھر مریم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے آیت نمبر 37 کے اندر، کہ زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس جب موسم پھل دیکھے تو دیکھا کہ وہ ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں بڑی عبادت گزار ہوں اس لیے مجھے ملے، یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے اچھے ہیں آپ کی وجہ سے مجھے ملے، کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید بیان کیا مریم کا کہ وہ کس طرح توحید پرست تھیں۔ اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا اگر تو بے مریم کو یہاں پر پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا یا اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 120 سال زکریا علیہ السلام کی عمر تھی، 120 سال اس کو لکھ لیجئے، اور 99 سال حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو مجھ سے توکل کے ساتھ مجھ پہ بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ مانگتا ہے میں ایسے ایسے عطا کرتا ہوں، کہ بیٹا بھی دیا، اس کا نام بھی خود یحییٰ رکھا، پھر اس بیٹے کو نبی بنایا، بچپنے میں ہی سردار بنایا۔ 2 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت دی تھی، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ کیسے بیٹا ہوگا، یعنی خوشی سے پوچھ رہے ہیں، تعجب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ 3 دن تک آپ نے لوگوں سے بات نہیں کرنی، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا آیت نمبر 42 کے اندر 42 کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ نے جہان والی عورتوں پر ان کو فضیلت دی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں سے جن کو چنا وہ مریم اور آسیہ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کا نام بھی آتا ہے اور حضرت عائشہ کا نام بھی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو بذریعہ وحی آپ کو بتاتے ہیں، یعنی اگر ہم نہ بتاتے تو آپ کو یہ باتیں پتہ نہ چلتی۔ اس سے عیسائیوں کا جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ان کے سامنے اس بات کو بیان کرنا مقصد تھا کہ یہ نبی سچا نبی ہے، اور اس کے پاس جو تعلیمات آ رہی ہیں، مشرکین مکہ کو بھی یہ بتانا مقصد تھا کہ جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، لہٰذا تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، آیت نمبر 49 کہ اس کے اندر ہر معجزے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی نبی ہونے کی وجہ سے میرے اندر کوئی اختیار، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل تھے، نہ موسیٰ مختار کل تھے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ سارے کا سارا اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو بِإِذْنِ اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے منہ سے یہ بات کہلوائی کہ عیسیٰ کے پاس جو معجزات تھے اس نبی کا اپنا کلام نہیں تھے، اس کا اپنا کمال نہیں تھے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو ایک عجیب چیز رونما ہوتی ہے اور وہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور نبی کو ملتی ہے، وہ معجزہ ہوتی ہے، اور جو کسی ولی کو ملتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، آیت نمبر 51 کے اندر کہ تم جو عیسیٰ کو رب بنائے بیٹھے ہو، تم یہ سن لو عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، تم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، ٹھیک ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، آیت نمبر 54 کے اندر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا جب انہوں نے عیسیٰ کو نعوذ باللہ سولی چڑھانے کی تدبیر کی تو میں نے بھی تدبیر کی کہ میں اس کو زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے گیا۔ اگلی آیت کے اندر بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 55 کے اندر
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو اپنی طرف پورا پورا اٹھا لوں گا اور قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ بھی اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی اس دنیا کے اندر لاگو کریں گے۔ آیت نمبر 59 کے اندر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں رب ہوں، عیسیٰ رب نہیں ہے، میں رب ہوں جو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 61، یہ بہت اہم آیت ہے، اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ، آیت مباہلہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک گروہ حق پر ہو، ایک باطل پر ہو، ان دونوں کی جب آپس میں بہت بحث ہو رہی ہو، کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ میدان کے اندر، تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، حقیقت میں جو جھوٹا ہوتا ہے اسے موت آ جاتی ہے۔ تو جب وہ نہ مانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی، فرمایا آؤ اور مباہلہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو لے کر آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو دعوت دی کہ آؤ، لیکن وہ نجران کا جو وفد تھا وہ ڈر گئے، ان کو پتہ تھا ہم جھوٹے ہیں، انہوں نے کہا معاہدہ نہیں کرتے، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بھی مطلب کوئی اور معاہدہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 64 کے اندر 64، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر 1 کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، نمبر 2 ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور نمبر 3 ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہودیوں نے عزیر کو بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم ایسا نہ کرو۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا رد کیا۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رد کیا، تم دونوں جھوٹے ہو۔ مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 کے اندر 67 کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ تم سارے ہی جھوٹے ہو، نہ یہودی ابراہیم کے دین پر ہیں، کیونکہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلمہ، وہ صرف ایک رب کو مانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 68 کے اندر 68 کے اندر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ ابراہیم کے پیروکار ہیں، کیونکہ یہ توحید پرست ہے، جو توحید پرست ہوگا وہ ابراہیم کے دین پر چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اہل کتاب اس طرح کی باتیں اور یہ جو وفد آپ کے پاس آیا ہے، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیں یا آپ کو اسلام سے ہٹا دیں، یہ باطل کو لے آئیں اور حق کو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی آیت نمبر 72 کے اندر 72 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دن کے ایک حصے کے اندر اس پر ایمان لے آیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دن کے دوسرے حصے کے اندر اس کا انکار کر دیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سارے جھوٹے ہیں۔ پھر ان کی تعریف کی کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر یقین کریں تو آپ کے یقین کو ثابت رکھتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک دینار بھی، اللہ تعالیٰ نے دینار کی مثال دی ہے، آپ خود اس کو پڑھ لیجئے گا آیت نمبر 75 میں، کہ ایک دینار بھی اگر آپ ان کے پاس رکھتے ہیں تو وہ اس کی بھی حفاظت نہیں کریں گے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ خیانت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں، آیت نمبر 77 کے اندر 77 میں اللہ نے فرمایا یہ میرے نزدیک اتنے بدترین ہیں کہ میں قیامت کے دن نہ ان سے بات کروں گا، نہ ان کی طرف دیکھوں گا، نہ ان کو پاک کروں گا، اور ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، آیت نمبر 78 کے اندر 78 میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ان کا بھلا کیا طریقہ تھا یہودیوں کے علماء کا۔ میں معذرت کرتی ہوں، وقت تھوڑا اوپر ہو رہا ہے لیکن باتیں بھی اہم ہیں، وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا
کہ جو ان کی مرضی کا حکم ہوتا تھا نا، یا جو لوگوں کی مرضی کا ہوتا تھا، لوگوں سے پیسے لے کر تورات کے اندر وہ حکم رکھ لیتے تھے، جو مرضی کے خلاف ہوتا تھا اس کو نکال کر اپنی مرضی کا حکم اپنی کتاب میں لکھ لیتے تھے، اور موڑ تروڑ کر اپنی زبانوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت کی، اور آیت نمبر 79 کے اندر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کسی نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ میں نے اس کو کوئی حکم دیا ہو اور وہ لوگوں کو کہے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، لہٰذا تم غلط ہو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ آیت نمبر 83 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیے، تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم جو عیسیٰ کو رب مانتے ہو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ عیسیٰ نے کبھی بھی کسی بھی نبی نے، نہ عیسیٰ نے نہ کسی نبی نے آج تک اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا کہ کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، نہیں، وہ انہیں کہتے ہوتے ہیں کونو ربانیین، رب والے بنو، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم نے آپس میں جب اگر ایک نبی موجود ہے اس کے دور میں دوسرا نبی آ جاتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایسے بہت سارے نبی ہوئے، موسیٰ اور ہارون کی مثال لیجئے، ایک وقت میں دو نبی تھے اور دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر دین اللہ یبغون، بہت اہم یہ آیت ہے، آیت نمبر 83، آیت نمبر 83 جو آخری آیت ہے جس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ پورا ایک مکالمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اب بھی تم یہودیت یا عیسائیت پر قائم ہو، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو تو سن لو یہ قابل قبول نہیں ہے، اب نجات اسی کی ہے، من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو فرما بردار کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں نے حدیث بیان کی ہے کہ کوئی یہودی اور عیسائی اس کے پاس اگر میرا پیغام آ جائے اور وہ اپنے دین پر ہی مرے تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم یاد رکھو اگرچہ تم موسیٰ کے پیروکار ہو یا عیسیٰ کے پیروکار ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تم ان پر ایمان نہیں، اب چھوڑ دو ان کی شریعت کو، ماننا تو سارے نبیوں کو ہے نا، ایمان تو سب پر لانا ہے، لیکن شریعت اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ قل آمنا باللہ آیت نمبر 84 ہم نے پہلے پارے کے اندر بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد بھی کی اور ایک دوسرے کے دین کو آگے بھی پھیلایا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ آیت نمبر 85 بھی بہت اہم ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قوم کیسے ہدایت یافتہ ہوگی جنہوں نے ایمان لایا اور پھر انہوں نے گواہیاں دی کہ یہ رسول حق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو بتایا کہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد پھر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے، ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی کفر کی حالت میں ہی مرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اگرچہ وہ زمین بھر کر سونا لے کر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دے کر میں اپنی نجات کروا لوں تو بھی اس سے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جو سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ کیا اگر پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ تمہیں مل جائے تو کیا تم اپنی جان کو بچانے کے لیے فدیہ دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تم سے بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میری عبادت کرنا، تم وہاں نہیں مانے، لہٰذا آج تم سے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توحید پرست بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ جو آج میرے گلے کی وجہ سے یا نیٹ ورک کی وجہ سے جو بھی پرابلم ہوئی اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔